نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ مدینے والے کی عزت پر، نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ مدینے والے کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، حج اچھا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ سمندر کی مانند ہے۔ جس طرح سمندر کی گہرائیوں کو ناپنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا یہ بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ کہنے والوں نے یہی کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ فرمایا آپ کی جو تعریف ہے وہ تو حق کے مطابق کہنا ممکن نہیں، ہم تو مختصر اتنی بات کرتے ہیں کہ خدا کے بعد سب سے بڑا آپ ہی کا مقام ہے۔ میرے محترم عزیزوں، علماء کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے انوکھے انداز اختیار کیے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی بھی پورا حق ادا نہیں کر سکا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک نئے انداز سے روشنی ڈالنا چاہیں گے۔ میرے محترم عزیزوں، دستور کی بات ہے کہ آدمی کے پاس کوئی کم قیمت چیز ہو تو بن مانگے بھی کسی کو وہ چیز دے دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز بہت زیادہ قیمتی ہو تو آدمی چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگی جائے تبھی میں سامنے والے کو یہ چیز دوں گا۔ چنانچہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ خدا پاک برطرف نے خود اپنی طرف سے ان کو فرمایا مبعوث فرما دیا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چاہا کہ یہ میرا محبوب ہے، مجھ سے جو ہے اس کو مانگا جائے۔ چنانچہ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے ابراہیم اتنا بڑا کام کیا ہے، مانگو کیا انعام مانگتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ آپ اپنے حبیب کو بھیج دیجئے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ میں نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اس کے بدلے میں آپ سے دنیا کا مال نہیں بلکہ آمنہ کا لال مانگتا ہوں، اور میں آپ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں صرف ایک ہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ عام طور پہ دیکھنے میں یہ بات آتی ہے میرے دوستوں کہ کہیں مجلس لگی ہو، کوئی جلسہ ہو رہا ہو تو ایسے میں لوگ آتے جاتے ہیں اور نشستوں پر بیٹھتے جاتے ہیں، لیکن جب مہمان خصوصی کو آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے، مہمان خصوصی کے آنے کا لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اعلان فرمایا، اور اس اعلان کے کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا گیا کہ عیسیٰ تم جاؤ اور جا کر دنیا میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان کرو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو اندازہ لگائیں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ کتنی عظیم وہ ہستی ہوگی کہ جس کے آنے سے پہلے ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہتے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیتے کہ ان کے تو قدموں کے پرتے ہی ہر جگہ فرمایا کہ بابرکت ہو جاتی، ان کے قدموں کے پرتے ہی ہر جگہ جو ہے وہ مبارک ہو جاتی، لیکن میرے دوستوں ہر جگہ کی اپنی فرمایا ایک حقیقت ہوتی ہے اور اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو شمال جنوب مشرق مغرب کہیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب کے اندر نازل فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ دنیا کے جغرافیے کو دیکھیں تو جزیرہ عرب آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ اس کے تینوں طرف تو فرمایا کہ پانی ہے،
اور ایک طرف سے یہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، باقی تینوں طرف اس کے جو ہے وہ آپ کو پانی نظر آئے گا۔ جس طرح یہ انسان کا دل ہے نا کہ ایک طرف اوپر سے جڑا ہے، باقی لٹکا ہوا ہے، تینوں طرف کچھ نہیں، بالکل خالی ہے، اوپر سے صرف فرمایا اعضاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی جزیرہ عرب جو ہے وہ جغرافیائی دل ہے، اور جس طرح دنیا انسان کا دل فرمایا کہ اس کے جسم میں اہمیت رکھتا ہے کہ جب تک یہ دھڑک رہا ہے سانسیں چل رہی ہیں، یہ دھڑکنا بند ہوا سانسیں بھی بند ہو جاتی ہیں، ایسے ہی جزیرہ عرب جو ہے وہ جغرافیائی دل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے آخری نشانی یہ ہوگی کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا، گویا کہ جس دن فرمایا کہ دنیا کے دل کو گرا دیا جائے گا، اس دن اس پوری کی پوری دنیا کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ختم فرما دیں گے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جس شہر کو چنا، وہ شہر بھی تمام شہروں میں اپنی مثال آپ رکھتا کرتا تھا۔ میرے محترم عزیزوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ زبان کون سی دی جائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر عبرانی زبان تھی، اس کا بھی بڑا معاملہ تھا، سریانی زبان تھی، اس کا بھی بڑا روب اور دبدبہ چلتا تھا، لیکن سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام جو تھا وہ عربی زبان کا ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان ہی کو منتخب فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انا افصح العرب، میں جو ہے وہ فصیح و بلیغ عربی زبان بولنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ یہ جو عرب ہوتے ہیں نا، عرب، ان کو اپنی زبان پر بڑا تکبر ہے، بڑا فخر ہے۔ اس لیے باقی لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں یہ عجمی ہیں، عجمی کہتے ہیں گونگے آدمی کو، عرب کہتے ہیں بولنا تو صرف ہم کو آتا ہے، زبان تو صرف ہماری ہے، باقی لوگ کیا باتیں کرتے ہیں۔ اصل ان کو اپنی زبان پر اتنا فخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عربی زبان کا چناؤ کیا، جو فرمایا کہ تمام کی تمام زبانوں کے اندر بے مثال زبان ہے۔ آپ ذرا غور بھی فرمائیں میرے دوستوں کہ عربی زبان کے اندر تھوڑے سے الفاظوں میں بہت بڑے مفہوم چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو نماز پڑھنے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں، اب انگریزی زبان میں اگر آپ کہنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے آفر دا پرے، تم اپنی نماز پڑھو۔ اردو میں کہنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے کہ نماز پڑھو، لیکن عربی زبان میں یہی بات کہنی ہو تو آپ کہیں گے صلی صلی صلی۔ اب ان دو الفاظوں کے اندر، دو حرفوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے مفہوم کو سمجھا دیا۔ تو انگریزی زبان کے اندر اس بات کو سمجھانے کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے، اردو میں 2 الفاظ استعمال ہوئے، اور عربی میں ایک ہی الفاظ نے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا دیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس زبان کو چنا، وہ زبان بھی تمام زبانوں کے اندر لاجواب ہوا کرتی تھی۔ پھر میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا۔ اب جتنی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے والی تھیں وہ ساری کی ساری لاجواب بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کو دیکھا جائے، جدی پشتی لوگوں کو دیکھا جائے تو ان کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل سے اللہ کے رسول چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں، واحد ایک ایسے نبی ہیں جو تمام کے تمام ادیان میں متفقہ طور پر محترم اور مکرم سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ عیسائی ہو، یہودی ہو یا مسلمان ہو، تینوں کے تینوں ادیان والے اس بات پر متفق ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے لیے جن کو چنا وہ بھی فرمایا سب سے لاجواب تھے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے 44 قبیلے نکلے ہیں۔ کتنے؟ 44 قبیلے نکلے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی قبیلہ بن جاتا تو بات تو ابراہیم علیہ السلام سے ہی جڑتی، لیکن ان 44 قبیلوں میں سب سے بہترین جو قبیلہ تھا وہ تھا قریش کا قبیلہ۔ قریش فرمایا عرش سے بنا ہے، ایسی فرمایا عرش کہتے ہیں اس جگہ کو جو جگہ بالکل جم جائے، تھم جائے اپنی جگہ، اسے عرش کہا جاتا ہے۔ قریشی قبیلے کو بھی قریشی اسی لیے کہا جاتا تھا کہ یہ فرمایا مستحکم قبیلہ تھا، ایک بار اپنی بات پر ڈٹ جاتا تھا تو دوبارہ ہٹنے والا نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آل کے 44 قبائل میں سے سب سے بہترین قبیلہ قریش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قبیلے کو چنا۔ اسی پر بس نہیں میرے دوستوں، اس قبیلے کا سب سے بہترین جو خاندان، ایک اقوام ہوتی ہیں، ایک مارواڑی جماعت ہے، ایک فرمایا کہ جو ہے اردو اسپیکنگ کی جماعت ہے، ایک میمن جماعت ہے، ایک ہماری گودڑے والی جماعت ہے، اس طرح فرمایا پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، پھر اس کے اندر فرمایا خاندان ہوتے ہیں۔ اس طرح فرمایا قریشی قبیلے کے اندر بھی سب سے اونچا جو خاندان تھا وہ بنو ہاشم کا خاندان تھا، یہ مہمان نواز خاندان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اجداد میں سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور نہ صرف ابراہیم علیہ
السلام کے قبیلوں میں سے قریش کو چنا، اور نہ صرف قریش کو چنا بلکہ قریشیوں میں بھی سب سے اونچے خاندان بنو ہاشم کو چنا، اور اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ پھر میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، چلے بنو ہاشم میں اللہ کے رسول پیدا ہو گئے، اب کسی بھی گھر کے اندر پیدا ہو جاتے، یہ خاندان ہے، اس کا کوئی بھی گھر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کے گھر کو چنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بننے کے لیے۔ یہ عبد المطلب جو تھے وہ فرمایا والی بیت اللہ تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، چونکہ ان کو محمد الرسول اللہ کا دادا بننا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی چابیاں ان کے حوالے کر دی، کیونکہ یہ سب سے زیادہ بنو ہاشم کے اندر عزت والا اور شرف والا خاندان سمجھا جاتا تھا۔ پھر جب والد کے چننے کا وقت آیا کہ اب والد کس کو بنایا جائے، تو عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹوں میں سے کوئی بھی باپ بن سکتا تھا، اس وقت ایمان تو کوئی بھی نہیں لایا تھا، کوئی بھی باپ بن سکتا تھا، لیکن سمجھنے کی بات ہے ان کے بیٹوں کے نام بڑے عجیب تھے۔ ایک کا نام تھا عبد العزا، ایک کا نام تھا عبد الشمس، ایک کا نام تھا عبد الحارث۔ اب یہ تو بتوں کے نام پر نام رکھے تھے۔ ایک بیٹے کا نام تھا نوفل جس کے معنی تھا پتھریلی جگہ، ایک کا نام تھا حمزہ جس کے معنی تھا لمبی جگہ، ایک کا نام تھا فرمایا کہ عباس جس کے معنی تھا سخت جگہ۔ اب یہ ایسے فرمایا بیٹے تھے کہ جن کے نام جو تھے یا تو بتوں کے نام پہ تھے یا بے معنی تھے۔ ایک عبد المطلب کا بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے والد ہونے کا شرف جو ہے اسی بیٹے یعنی عبداللہ کو عطا فرمایا، کیونکہ جس کو اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا تھا وہ بیٹا بھی عبداللہ کا بن کر آیا۔ اور آج رہتی دنیا تک کوئی بھی کافر جو ہے وہ اس بات پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ تمہارا نبی بتوں کی فرمایا کہ جو ہے وہ مخالفت کیا کرتا تھا، خود اس کے باپ کا نام بتوں کے نام پر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے لیے عبداللہ کو چنا تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو اس اعتراض کا موقع ہی نہ ملے۔ پھر جب ماں کے چننے کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ فرمایا کہ بنو ازہر سے، یعنی تازگی والا قبیلہ۔ قبیلے کا نام ہی دیکھیں کہ تازگی والا قبیلہ۔ اس کے بعد اس قبیلے کے اندر عورت جو تھی اس کا نام کیا تھا؟ اس زمانے میں عورتوں کے بڑے عجیب نام تھے۔ بعض کا نام خنسا ہوا کرتا تھا جس کے معنی تھا بد شکل، بری عورت والی، بری شکل والی عورت۔ بعض عورتوں کا نام حربہ تھا، لڑائی جھگڑے والی عورت۔ ایسے ایسے نام ہوا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا آمنہ، امانت والی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت جو ان کے سپرد کرنی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ جو آمنہ ہے میری امانت کی صحیح معنی میں حفاظت کرنے والی بنے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس والدہ کو چنا وہ بھی لاجواب تھی۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب ان کا تو پیدا ہونا ہی رحمت تھا، کسی وقت بھی پیدا ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کا وقت کون سا چنا؟ فرمایا 22 اپریل سن 571 عیسوی، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پیر کا دن ہے، صبح 4:20 پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ ایسے وقت جب دنیا کا اندھیرا جا رہا تھا اور روشنی آ رہی تھی، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے فرمایا سورج کو طلوع فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں پر جو کفر و شرک کی فرمایا ظلمت اور اندھیرے چھائے ہیں ان کو ختم کر کے پوری کی پوری دنیا کو ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا جائے۔ تو پیدائش کا وقت جو چنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی تمام کے تمام وقتوں میں سب سے بہترین وقت ہوا کرتا تھا۔ اور میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، ایک قدم اور آگے بڑھیں، اب نام رکھنے کا وقت آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں اس کو کہ جس ذات کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ اتنی تعریف اور دنیا میں کسی کی بھی نہ کی گئی ہو۔ بھائی سیرت کا بیان چل رہا ہے، آج تو سونے سے چھٹی کر لیں بھائی، تھوڑا جاگ کر سن لیں۔ آج تو سونے سے چھٹی ہونی چاہیے نا، جاگ کر تھوڑا چستی سے بیان سننا چاہیے۔ پھر سونے والوں سے درخواست ہے کوئی کونا کھانچا دیکھ لیں، ارشد بھائی جگہ دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، سامنے بیٹھ کے تو بھائی نہ سوئے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نام رکھنے کا وقت آیا تو کیا نام رکھا گیا؟ محمد۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں آج تک کبھی بھی کسی کی اتنی تعریف نہ کی گئی ہو۔ اور واقعتاً بات بھی یہ ہے میرے دوستوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات تھی کہ اپنوں نے بھی تعریف کی اور غیروں نے بھی تعریف کی، دوستوں نے بھی تعریف کی اور دشمنوں نے بھی تعریف کی، خالق نے بھی تعریف کی اور مخلوق نے بھی تعریف کی، ارے اور تو اور جنات نے بھی تعریف کی اور فرشتوں نے بھی تعریف کی۔ اور
میرے دوستوں اور بزرگوں، محمد نام جو رکھا گیا، اس سے پہلے پوری دنیا میں کسی کا بھی نام محمد رکھا ہی نہیں گیا تھا۔ سب سے پہلے محمد نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھا گیا۔ تو محمد کا نام رکھنے میں بھی فرمایا ایک اپنائیت ہے، ورنہ اور بھی نبی گزرے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، آدم علیہ السلام کا نام آدم تھا، اس کے معنی ہے گندمی رنگ والا۔ یوسف علیہ السلام کے معنی، یوسف کے نام معنی کیا ہے؟ فرمایا افسوس کرنے والا۔ زکریا کے معنی کیا ہے؟ یعنی کہ سبق یاد کرنے والا۔ ادریس کے معنی کیا ہے؟ درس و تدریس دینے والا۔ نوح کے معنی کیا ہے؟ رونے والا۔ عیسیٰ کے معنی کیا ہے؟ سیاحت کرنے والا۔ موسیٰ کے معنی کیا ہے؟ پانی سے نکالا گیا۔ یعقوب کے معنی کیا ہے؟ پیچھے آنے والا۔ تو ان نبیوں کے ناموں کے اندر وہ بات نظر نہیں آتی جو بات محمد کے نام کے اندر نظر آتی ہے، کہ محمد کے معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو، کائنات میں آج تک کسی کی اتنی تعریف نہ کی گئی ہو۔ ابھی یہاں اذانیں ہوئی، ہر فرمایا کہ منٹ کے اندر فرمایا پوری دنیا کا اللہ نے نظام ہی ایسا بنا دیا ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اذانوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے نام کو بلند کرتا رہتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا رسول پیدا ہوا، نام رکھ لیا، اب معاملہ آیا پرورش کا۔ تو پرورش کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا گیا وہ عورت بھی سب سے بہترین۔ اس زمانے میں بچوں کی فرمایا تربیت کے لیے اور ان کی زبان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے انہیں گاؤں دیہاتوں کے اندر تربیت کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر قبیلہ بنو سعد ہوا کرتا تھا، اس قبیلے کی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ پرورش فرمائی، اور اس قبیلے کا نام دیکھیں بنو سعد، یعنی خوشبخت قبیلہ۔ واقعاتاً وہ قبیلہ خوشبخت تھا میرے دوستوں، جس کی گلیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑے ہوئے۔ اب اس قبیلے کی عورت کون تھی؟ جس کا نام تھا حلیمہ۔ حلیمہ حلم سے ہے، جس میں بردباری ہو، نرمی ہو، درگزر ہو، محبت ہو، سختی کی بات نہ ہو۔ حلیمہ حلم سے ہے کیونکہ حلیمہ کی گود کے اندر تو رب کائنات کے محبوب کی پرورش ہونی تھی۔ بعض اوقات ماؤں کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، بچے سے جتنا پیار کریں بعض اوقات بیزار ہو کر بچے کو گالی دے دیتی ہیں، بچے کو بد دعائیں دے دی جاتی ہیں، لیکن یہاں معاملہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلیمہ کا انتخاب فرمایا کہ جس کی طبیعت کے اندر اتنی نرمی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کے ساتھ انہوں نے پرورش فرمایا۔ پھر میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، ایک نقطے پر اور غور فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی تو بیویوں کا جو انتخاب فرمایا وہ بھی بے مثال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، چنانچہ ایک کا نام تھا خدیجہ جس کے معنی ہے حاجیوں کی خدمت کرنے والی، ایک کا نام تھا سودا جس کے معنی ہے فرمایا کہ آرام دینے والی، ایک کا نام ہے عائشہ جس کے معنی ہے عیش دینے والی، ایک کا معنی ہے ایک کا جو ہے وہ نام ہے صفیہ جس کے معنی ہے منتخب کی گئی، ایک کا نام ہے فرمایا حفصہ جس کے معنی ہے تہجد کی نماز پڑھنے والی، ایک کا نام ام حبیبہ جس کے معنی ہے محبت کرنے والی، ایک کا نام ام سلمہ جس کے معنی ہے سلامتی والی۔ تو جس کسی کا بھی آپ نام دیکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نام کے معنی کے اندر ایسی جان ہے، میرا دماغ اس معاملے میں کام نہیں کرتا کہ یہ جتنی بھی بیویاں تھیں ماں سوا ایک دو کے، ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے پیدا ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہر ایک نام ایسا رکھا گیا کہ کسی نام کے اندر کوئی بات کرنے کی نہیں۔ حلیمہ سعدیہ تو فرمایا پیدا اس وقت ہوئی، حلیمہ سعدیہ تو پیدا اس وقت ہوئی جب نبوت نہیں ملی، پھر بھی حلیمہ نام رکھ لیا گیا کیونکہ مستقبل کے اندر فرمایا سعادت ملنی تھی۔ آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں، پیدا ہوئی تو نام آمنہ رکھ دیا گیا کیونکہ فرمایا آگے اللہ کی امانت ملنے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پیدا ہوئے، ویسے سارے بچوں کے نام بتوں پہ رکھ دیے گئے، سب کے نام بے معنی، لیکن یہاں عبداللہ رکھ دیا گیا میرے دوستوں کیونکہ اللہ کے رسول کا والد بننا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمایا نظام تھا کہ شروع ہی سے جب سے کائنات بنی تھی اس وقت سے لے کر فرمایا اللہ کے رسول کے پیدا ہونے تک ہر وہ چیز جو جڑتی رہی وہ اپنی مثال آپ تھی اور وہ انتخاب میں لاجواب تھی۔ اب بچوں کے اوپر غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، یہ اللہ کے نظام ہے کہ تینوں کے تینوں چھوٹی عمر کے اندر انتقال کر گئے، لیکن نام دیکھیں، ایک کا نام ابراہیم جس کے معنی ہے بزرگی والا، سبحان اللہ، خود بھی بزرگی والے، بیٹا بھی بزرگی والا۔ دوسرے کا نام طیب جس کے معنی ہے پاک، خود بھی پاکیزہ زندگی والے، بیٹے کا نام بھی پاک۔ تیسرے کا نام تھا قاسم جس کے معنی ہے تقسیم کرنے والا، خود بھی ہدایت کے تقسیم کرنے والے، بیٹے کا نام بھی قاسم رکھ دیا گیا۔ 4 بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، کتنی؟ 4 بیٹیاں، ایک فاطمہ جس کے معنی ہے دوزخ سے آزاد، ایک رقیہ جس کے معنی ہے خاوند کی فرما بردار، ایک
ایک ام کلثوم جس کے معنی ہے بچوں کی بہترین پرورش کرنے والی، ایک زینب ہے جس کے معنی ہے فرمایا کہ مغفرت کرنے مغفرت کی گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ان بیٹیوں کی زندگی دیکھیں تو انسان چاہتا ہے میری بیٹیاں بھی نبی کی بیٹیوں جیسی زندگی گزار کر چلی جاتی۔ فاطمہ بنت محمد کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری جو فاطمہ ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو جو چیز جڑی وہ فرمایا لاجواب بنی۔ بیویوں کا معاملہ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا اور نزدیک سے دیکھیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبیوں کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا اپنا ایک مقام ہے۔ دنیا کے اندر کوئی عورت بیوہ ہو جائے 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو عورت ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی اب وہ موت تک فرمایا تمام کے تمام فرمایا مردوں پر حرام کر دی گئی، اور امہات المومنات کا لقب دے دیا گیا کہ یہ فرمایا تمام کے تمام امہات المومنین، تمام کے تمام ایمان والوں کی یہ مائیں ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیا۔ پھر ذرا اور غور فرمائیں میرے دوستوں، یوسف پر الزام لگا، گواہی ایک چھوٹے سے بچے نے دی۔ مریم پر الزام لگا، گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ جب منافقین نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا تو اللہ کے قرآن نے خود گواہی دی، اور ایسی گواہی دی کہ 1400 سال تک نبی کی بیوی کی پاکی کو قرآن بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر انتخاب لاجواب ہے۔ معاملہ کتاب دینے کا آیا تو کوئی بھی دے دیتے، تورات زبور انجیل کوئی روک لیتے، نبی کو دیں گے نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کا انتخاب فرمایا۔ اس کے اندر بھی بڑے نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان اللہ کا کلام ہے، تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ۔ خود اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کے قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی اپنا ما فی الضمیر اور اپنی بات سمجھانے کے لیے کوئی خط لکھ دیتا ہے، SMS کر دیتا ہے، وہ آپ کی طرف آ جاتا ہے، آپ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی بات سمجھانے کے لیے آپ کو ٹیلی فون کرتا ہے تو فون کرنے سے اہمیت بڑھتی ہے اور بات بھی صحیح معنی میں سمجھ میں آتی ہے۔ تو پہلے جتنی بھی کتابیں اتری، تورات زبور انجیل اور دیگر صحائف، یہ SMS کے ذریعے یا فرمایا کہ خط کے ذریعے سے نازل کیے گئے، لیکن قرآن جو اترا میرے دوستوں اور بزرگوں وہ اللہ کا کلام بن کر اترا، اللہ کی زبان سے اترا اور نبی کے دل پر اترا۔ کیونکہ میرا نبی تو امی تھا، پڑھا لکھا تو تھا نہیں، پڑھنے بھی نہیں آتا تھا، لکھنے بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب دل پر اتار دی میرے دوستوں اور بزرگوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر اس کتاب کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو جس کتاب کا انتخاب کیا گیا وہ کتاب بھی تمام کتابوں میں عالی شان والی۔ پھر جب دین کا معاملہ آیا کہ دین کون سا دیا جائے، اب باقی ادیان پر نظر رکھیے میرے دوستوں اور بزرگوں، تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عیسائی کہلاتے ہیں۔ یہود ایک قبیلہ ہے، اس کی بنیاد پر یہودی بنے۔ اسلام نہ کسی انسان کا نام، نہ کسی جگہ کا نام، نہ کسی مقام کا نام۔ اسلام کے معنی ہے سلامتی والا، امن والا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دین چنا گیا، اس کا جو نام رکھا گیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین اسلام جو تیرے لیے چنا ہے میں خود اس سے راضی ہوں۔ تو جس دین کا انتخاب کیا گیا وہ دین بھی تمام کے تمام ادیان میں اعلیٰ مقام رکھنے والا۔ چنانچہ آخری میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں میرے دوستوں، اردو اور عربی کے اندر جتنے بھی حروف آتے ہیں اور ان حروف سے جتنی بھی صفاتیں بنتی ہیں وہ ساری کی ساری صفاتیں بیک وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرما دی۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آئے دنیا کے اندر تو الف بولی احمد آ گئے، با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، حا نے کہا حبیب اللہ آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعی آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، طوا نے کہا طاہر آ گئے، ضا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، صاد نے کہا صادق آ گئے، زواد نے کہا ضامن آ گئے، فا نے کہا فاتح آ گئے، قاف نے کہا قاسم آ گئے،
میم بولی محمد آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، حمدہ نے کہا آخری آ گئے، اور آخر میں یا رہ گئی، اس نے کہا یاسین آ گئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسی صفاتیں کہ 1,24,000 نبیوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ صفت دی، کسی کو خوابوں کی تعبیر، کسی کو خطیب الانبیاء، کسی کو کلیم اللہ، کسی کو روح اللہ، کسی کو صفی اللہ، کسی کو ذبیح اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ تھے، اور حبیب اللہ بنا کر 1,24,000 نبیوں کی ساری صفاتیں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں اپنے حبیب کے اندر نازل فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے پہلے ہی یہ بات عرض کر دی تھی کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ آپ کی تعریف کو بیان کی جائے یا فرمایا حق کے مطابق بیان کی جائے، یہ کسی کی طاقت نہیں ہے، خدا کے بعد سب سے اونچا درجہ آپ کا ہے، یہی مختصر سی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، ان کی صورت کو اپنائیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، اور ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک یہی راستہ ہے جو اللہ کی ذات تک پہنچانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ اللہ کی ذات تک نہیں جاتا۔ ایک یہی راستہ ہے میرے دوستوں کہ جنہوں نے حبشہ کے کالے غلاموں کو بھی فرمایا کہ سب سے اونچا مقام دلا دیا۔ ایک یہی راستہ ہے جو ہزاروں میل فارس سے دور چلنے آنے والوں کو بھی فرمایا اونچا مقام دلانے والا بن گیا۔ ایک یہی راستہ ہے جس نے سگوں کو بھی اونچا مقام دلا دیا گیا، اور جب یہ راستے چھوڑے گئے تو سگے چچا بھی برباد ہو گئے، سگے فرمایا قریبی بھی برباد ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو اپنانا میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نہ صرف مسلمان کی خواہش اور چاہت ہونی چاہیے بلکہ زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اس سے آخر میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کروں گا کہ خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی، خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی، آنکھوں کے سامنے رہے بس صورت حضور کی، 100 بار آپ پر قربان ہو کے بھی چاہتا ہے یہ دل، 100 بار آپ پر قربان ہو کر بھی چاہتا ہے یا دل، یا رسول اللہ 100 مرتبہ اور آپ کے قربان جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی صرف اپنی چاہتوں کو اللہ کے رسول کے طریقوں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب